فیودور دوستویفسکی، ناول دی ایڈیٹ، چوتھا باب، دوسرا حصہ۔ جب دوستویفسکی نے خوش اخلاقی کے ساتھ دوستانہ مشورے کی خاطر جنرل سے رجوع کیا اور ان کی ایک بیٹی کے لیے گفتگو چھیڑی تو انتہائی شرافت یہ برتی کہ فوراً اپنے سارے معاملے کا کھلے لفظوں میں اعتراف بھی کر لیا۔ اس نے صاف بتا دیا کہ اب اپنی آزادی کی راہ میں کسی طرح کی رکاوٹ قبول نہیں ہوگی۔ اگر خود نتاسیا فلیپودنا اپنی زبان سے کہہ دے کہ آئندہ اس سے ہاتھ دھو لے گی اور بالکل اپنے حال پر چھوڑ دے گی، تب بھی دوستویفسکی کے دل کو قرار نہیں آنے والا۔ صرف لفظ کافی نہیں، پوری گارنٹی چاہیے۔ دونوں نے اونچ نیچ دیکھ کر فیصلہ کیا کہ مل کر قدم اٹھائیں گے۔ طے پایا کہ شروع میں نرم سے نرم تدبیریں اختیار کی جائیں گی اور صرف تار چھیڑ کر، یا یوں کہیے کہ دل کے سب سے شریفانہ تار چھیڑ کر دیکھا جائے۔ دونوں نستاسیا کی قیامگاہ پر پہنچے اور دوستویفسکی نے دو ٹوک لفظوں میں شروعات یہیں سے کی کہ موجودہ پوزیشن اب اس سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ خود کو ہر بات کا قصوروار ٹھہرایا، صاف صاف کہہ ڈالا کہ ابتدا میں جو سلوک اس نے کیا، جو حرکت سرزد ہوئی، اس پر وہ پشیمان نہیں، کیونکہ اپنی فطرت سے وہ پکا عیش پسند رہا ہے اور ایسے معاملے میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا، لیکن اب شادی کر کے گھر بسانا چاہتا ہے اور شایان شان آبرومندانہ شادی کی تقدیر کا فیصلہ نستاسیا کے ہاتھ ہے۔ لے دے کر اب اسی کے شریفانہ جذبے کا سہارا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے تو دوستویفسکی کہہ چکا تو جنرل بپانچین نے پدرانہ حیثیت میں بات کا سرا تھاما۔ جنرل صاحب نے یہ جذباتی التجا سے ہٹ کر ٹھنڈے طریقے سے معاملے کا ہر پہلو ابھارا اور بار بار جتاتے گئے کہ اس میں شک نہیں کہ نستاسیا کو افناسی دوستویفسکی کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ہوشیاری سے انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت کو نیاز مندانہ پیش کیا اور صاف صاف بتا دیا کہ ان کی اپنی بیٹی، بلکہ ممکن ہے دوسری دو بیٹیوں کی قسمت بھی اسی کے فیصلے پر اٹکی ہوئی ہے۔ نستاسیا نے سوال کیا، تو پھر مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستویفسکی نے پہلے کسی بالکل ہی بے حجاب صفائی کے ساتھ اقرار کر لیا کہ 5 سال پہلے یہ مسئلہ چھیڑ کر وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اب تک دل کو قرار نہیں آیا ہے، اور جب تک نستاسیا فلیپودنا خود بھی کسی سے شادی نہ کر لے قرار نہ آئے گا۔ یہاں اس نے اتنا اور بڑھا دیا کہ اپنی زبان پر یہ تجویز لانا اگرچہ ہے گری ہوئی بات اور یہ وہ کبھی نہ کہتا، مگر نستاسیا کے تعلق سے اس تجویز میں کچھ دم ہے، کوئی بنیاد موجود ہے، اس لیے کہہ بھی دیا۔ اس کی نظر میں یہ بات آ چکی ہے اور دل نے یہ اطلاع قبول بھی کر لی ہے کہ بہت اچھے خاندان کا ایک نوجوان جو گھر بار سے بھی خوشحال ہے، گاوریلا ایبولینگین، جس سے نستاسیا واقف ہے اور یہاں آمد و رفت بھی رکھتا ہے، وہ ایک زمانے سے دیوانہ وار اس کی محبت میں مبتلا ہے اور ایک نظر عنایت کی خاطر اپنی آدھی زندگی قربان کرنے پر آمادہ ہے۔ خود گاوریلا ایبولینچ افناسی دوستویفسکی کے سامنے اپنی زبان سے اس عشق کا اقرار بہت پہلے کر چکا ہے۔ اقرار میں دلی تعلق، جذباتی رشتہ اور نوجوانی کا خلوص سے دل شامل تھا۔ یہی نہیں بلکہ ایک زمانہ ہوا تب سے اس نوجوان گاوریلا کے خیر خواہ اور ہمدرد ایوان فیودورویچ تک کو یہ راز معلوم ہے۔ تو دوستویفسکی نے تان یہاں توڑی کہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو خود نستاسیا فلیپودنا پر بھی اس نوجوان کے دل کا حال روشن ہے، بلکہ یہاں تک محسوس ہوا کہ وہ اس محبت کی مدارس سے غافل نہیں رہی۔ بہرحال اس کے بارے میں زبان کھولنا بنسبت اوروں کے میرے لیے بہت دشوار ہے۔ تو دوستویفسکی نے کہا کہ اگر بالفرض اس میں میری صرف خود غرضی اور اپنا گھر بار بنانے کے ارمان دیکھنے کے علاوہ نستاسیا کو اپنے لیے تھوڑی سی مروت یا شریفانہ جذبہ بھی نظر آ جائے تو وہ یہ اندازہ کر سکتی ہے کہ ایک زمانے سے مجھے اس کی تنہائی کھٹکتی اور تکلیف دے رہی ہے۔ ایسی تنہائی سے سوائے بے سبب غم کے اور کیا حاصل، سوائے اس کے کہ انسان اپنی زندگی کو تازہ دم کرنے کے خیال سے بالکل ہی ہاتھ دھو لے۔
حالانکہ اگر کسی کی محبت اور خانہ داری کی راحت میسر ہو تو کایا پلٹ ہو سکتی ہے، زندگی میں پھر سے جان پڑ سکتی ہے اور اس صورت میں نئی مرادیں جاگ سکتی ہیں۔ اب جو حالت ہے وہ یہ کہ عین ممکن ہے بہترین صلاحیتیں برباد ہو جائیں، اپنی مرضی سے غم کو سینے سے لگائے دن کٹ رہے ہیں، یعنی اس میں کوئی ایسی رومانویت ہے جو نستاسیہ جیسی معقول ذہین اور نیک دل خاتون کو زیب نہیں دیتی۔ پھر اس نے دہرایا کہ میری زبان سے یہ نکلنا مناسب نہیں تھا، ہم ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ اب بھی امید باقی ہے کہ نستاسیہ نفرت و تحقیر سے رد نہیں کرے گی۔ اگر میں نہایت خلوص قلب کا اظہار کرتے ہوئے یہ چاہوں کہ نستاسیہ کے مستقبل کا پکا بندوبست کرنے کی خاطر 75,000 روبل کی رقم اس کے حوالے کر دوں، اس نے وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی جتا دیا کہ 75,000 کی یہ رقم یوں بھی وصیت نامے میں نستاسیہ کے نام لکھ چکا ہے، اس رقم کو ہرگز کسی اور بات کا صلہ انعام نہ سمجھا جائے، اور اگر اس میں بھی انسانی خواہش جاگی ہے کہ اپنے ضمیر کا بوجھ کسی نہ کسی بہانے ہلکا کر لے تو آخر حرج کیا ہے، اس سے درگزر کیوں نہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض اس نے وہ سب کہہ ڈالا جو اس قسم کے حالات میں ایسے معاملات میں کہا جا سکتا تھا۔ تو تسکی نے دیر تک کیا کیا باتیں بنائیں اور سب کا نچوڑ جو نکلا، بلکہ یوں کہیے کہ ضمناً جو انجانی بات اس کی زبان پر آ گئی وہ 75,000 کی رقم والی بات تھی جو بالکل پہلی مرتبہ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ اس کی خبر اور تو اور خود جنرل صاحب کو نہیں تھی جو سامنے بیٹھے تھے، مختصر یہ کہ آج تک کسی کو اس بات کی ہوا نہیں دی تھی۔ اس پر نستاسیہ فلیپودنا نے جو دونوں دوستوں کو جواب دیا ہے، دونوں سٹ پٹا کر رہ گئے۔ نہ اس کے جواب میں پہلی کی طرح چھیڑ خانی کی ہلکی سی جھلک تھی، نہ بغض و عناد کا شائبہ تھا، نہ اس کا حقیقت کا دور دور تک پتہ تھا، جس کی اگر یاد بھی آ جاتی تو آج تک تو تسکی کو کپ کی بھی چھوڑتی تھی، بلکہ اس کے برعکس گویا اس کی باتیں کھل گئی تھیں کہ چلو آخر ایک موقع تو آیا جب وہ کسی سے جی کھول کر برابر سے بات تو کر سکتی ہے۔ اس نے اقرار کیا کہ خود بھی ایک زمانے سے دوستانہ مشورے کی آرزو مند تھی، مگر اپنی عزت کا باعث حائل ہوتا رہا۔ البتہ یہ بہت اچھا ہوا کہ برف پگھل گئی ہے۔ اول تو پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اور پھر بڑے مزے میں بلکہ شوخ تبسم کے ساتھ وہ بولتی چلی گئی۔ کہا کہ پہلے جیسے وہ بات بات پر طوفان برپا کیا کرتی تھی اب ایسا نہیں ہوگا، بہت زمانہ ہوا کہ اس کی سوجھ بوجھ میں بڑا فرق آ چکا ہے، اگرچہ دل نہیں بدلا، تاہم جو واقعات آنکھ کے سامنے موجود ہیں انہیں جوں کا توں تسلیم کر لینے پر وہ خود کو مجبور پاتی ہے۔ جو ہو چکا بس ہو چکا، گزر ہوئی بات گزر چکی، اس کا کیا ذکر۔ تعجب ہے کہ افناسی تو تسکی آج تک ان باتوں کا دغدغہ دل میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جنرل صاحب کی طرف متوجہ ہوئی اور انتہائی احترام کے انداز میں بولی کہ میں آپ کی بیٹیوں کے بارے میں بہت پہلے سن چکی ہوں اور دل سے ان کی بے حد عزت کرنے کی عادی ہو چکی ہوں۔ صرف یہ تصور بھی میرے لیے کچھ کم فخر و مسرت کا سبب نہیں ہوگا کہ میں ان لڑکیوں کے کسی پہلو سے کام آ سکوں۔ یہ صحیح ہے کہ مجھ پر وقت اب بھاری گزر رہا ہے، زندگی بے لطف ہو چکی ہے۔ کہنے لگی کہ فناسی تو تسکی نے اس کی ذہنی کیفیت کا ٹھیک قیاس کیا۔ واقعی وہ نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہے، محبت میں نہ صحیح خانہ داری کی زندگی میں مل جائے۔ نئے ارمان تو ہوں گے، مگر جہاں تک گاوریلا کا تعلق ہے وہ کچھ بتا نہیں سکتی۔ یہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ گاوریلا صاحب اس سے محبت میں مبتلا ہیں۔ اگر اسے ان کے تعلق کے خاطر کی پختگی کا یقین آ جائے تو ممکن ہے وہ خود بھی ان سے محبت کرنے لگے، مگر مشکل یہ کہ خلوص ہو تب بھی گاوریلا کی عمر ابھی کم ہے، ان کے معاملے میں فیصلہ دشوار ہوگا۔ اس نوجوان میں اسے سب سے بڑی خوبی یہ نظر آتی ہے کہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور اکیلا پورے خاندان کا بار اٹھائے ہوئے ہے۔ کان میں یہ بات بھی پڑ چکی ہے کہ گاوریلا ایک مستعد آدمی ہے، خوددار ہے، اپنی محنت سے تدبیر سے زندگی سنوارنا ترقی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس کی والدہ نینا پولکن اعلیٰ درجے کی خاتون ہیں اور بڑی باعزت بزرگوار ہیں۔ اس کی بہن وارورا نہایت قابل تعریف اور مستعد لڑکی ہے۔
پتیتسن کی زبانی اس کے بارے میں بہت کچھ سن چکی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ گاوریلا گھرانے کے لوگ اپنے برے وقت ہنسی خوشی گزار رہے ہیں۔ ان سے ملنے جلنے کو بہت جی چاہتا تھا، مگر یہی سوال روک لیتا تھا کہ نہ جانے وہ اپنے یہاں اس سے کس طرح پیش آئیں۔ ویسے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ گاوریلا سے اس کی شادی ناممکن ہے، البتہ اب بھی یہ تجویز بہت غور طلب ہے۔ اس کی رائے ہے کہ اس معاملے میں جلدی کرنے کو نہ کہا جائے۔ اب رہا 75,000 روبل کا سوال، تو افناسی توتسکی نے خام خواہ اس کا اظہار کرنے کی زحمت اٹھائی۔ روپے کی قدر و قیمت اسے معلوم ہے اور وہ شوق سے یہ رقم قبول کر لے گی۔ وہ تو توتسکی کا احسان مانتی ہے کہ اس نے بڑی احتیاط برتی، اور یہ کہ گاوریلا تو کیا خود جنرل صاحب کے سامنے بھی کبھی یہ بات زبان پر نہ لایا۔ پھر بھی کیا حرج تھا کہ اگر گاوریلا کو پہلے سے بتا دیا جاتا۔ رقم دینے کا معاملہ اس سے راز رکھنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ رقم لینے میں کیا شرم کی بات ہے؟ اگر وہ خود ان کے خاندان میں دی جا رہی ہے، بہرحال وہ کسی طور سے کسی سے بھی معافی کی خواستگار نہیں، اور چاہتی ہے کہ یہ بات ایک بار ذہن نشین کر لی جائے۔ وہ گاوریلا سے تب تک شادی کرنے پر آمادہ نہیں ہوگی جب تک پورا یقین نہ ہو جائے کہ خود اس نوجوان کے اور اس کے گھر والوں کے دل میں نستاسیا کی طرف سے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے۔ جو بھی ہو، لیکن وہ کسی پہلو سے خود کو قصوروار نہیں شمار کرتی، اور بہتر یہی ہوگا کہ گاوریلا کو پہلے سے آگاہ کر دیا جائے کہ پیٹرسبرگ میں یہ 5 سال اس نے کس طور سے گزارے ہیں، افناسی توتسکی صاحب سے کیا رشتہ رہا ہے، اور جمع پونجی کیا ہے اس کے پاس۔ آخر میں اس نے جتا دیا کہ اگر میں یہ بھاری رقم لینے پر آمادہ ہوں تو اپنی عصمت کی قیمت جان کر نہیں، کیونکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں تو اسے صرف اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کا ہرجانہ سمجھ کر قبول کروں گی۔ بات ختم کرتے ہوئے گفتگو کی کڑیاں جوڑنے میں اتنی گرم ہو گئی، اس قدر لرزنے لگی۔ ایسا ہونا قدرتی تھا کہ جنرل پپونچین بہت مطمئن ہوئے اور سمجھ لیا کہ معاملہ نپٹ گیا، مگر دودھ کا جلا توتسکی ابھی بھی ڈرا ہوا تھا کہ کہیں پھولوں کی تہہ میں سانپ نہ نکل آئے۔ بہرحال فریقین میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ پوائنٹ جس پر دونوں دوستوں نے مل کر قضیے کی بنیاد رکھی تھی، یعنی نستاسیا فلیپودنا کا گاوریلا کی جانب مائل ہونا، وہ بھی رفتہ رفتہ کھلنے اور رنگ لانے لگا، یہاں تک کہ خود توتسکی کو یقین آ چلا کہ یہ بیل منڈے چڑھ جائے گی۔ اسی اثنا میں نستاسیا نے گانیا گاوریلا سے کھل کر بات کر لی۔ گفتگو صرف چند الفاظ تک محدود رہی۔ یقیناً حجاب مانے رہا ہوگا، تاہم اس نے گانیا کی محبت تسلیم کر لی اور آئندہ کے لیے اسے قبول بھی کر لیا، مگر اس بات پر اصرار کیا کہ وہ خود کو کسی بندش میں نہیں رکھ سکتی جب تک شادی نہ ہو جائے۔ اگر شادی ہونی ہے تو نہیں کہنے کا حق اپنے اختیار میں رکھے گی، بالکل ہی آخری لمحے تک یہ اختیار حاصل رہے گا، نستاسیا کو بھی اور قطعی طور سے گانیا کو بھی۔ کچھ دن کے بعد گانیا کو اتفاقاً ٹھیک پتہ چل گیا کہ نستاسیا فلیپودنا نے تفصیل وار معلوم کر لیا ہے کہ اس رشتے کے خیال کو، اور خود نستاسیا کو گانیا کا خاندان سخت ناپسند کرتا ہے، اور اس کے سوا گھر میں آفت برپا ہے۔ سب جان کر بھی اس نے کوئی ذکر نہیں کیا، حالانکہ گانیا کو ہر روز اس کی توقع رہتی تھی۔ اس رشتے کے اور جو گفت و شنید چل رہی تھی، اس کے سلسلے میں جو واقعات و حالات ابھر کر سامنے آئے، ان کا بیان بہت تفصیل طلب ہے، لیکن ایک تو ہم ویسے ہی بہت آگے نکل آئے ہیں، اور دوسرے یہ کہ بعض حالات محض افواہوں کی حد تک تھے، ایسی افواہیں جن کا اور چھور نہیں ملتا۔ مثلاً توتسکی کو کہیں سے پتہ چلا کہ نستاسیا نے جنرل پپونچین کی لڑکیوں سے رازدارانہ اور بے تکے پن کی رسم و راہ پیدا کر لی ہے۔ اس افواہ میں کوئی دم نہیں تھا۔ پھر ایک اور افواہ کان میں پڑی اور بے اختیار اس کا یقین بھی کر لیا۔ اس یقین نے توتسکی کو ہلا ڈالا۔ لوگ وثوق سے کہتے تھے کہ نستاسیا کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ گانیا صرف موٹی رقم کی خاطر شادی کر رہا ہے۔ وہ ایک بدطینت آدمی ہے، لالچی ہے، بے صبرا ہے، جلن کا مادہ بہت ہے، اور اس کی خود پسندی تمام حدوں سے گزری ہوئی ہے۔ اور اگرچہ گانیا نے واقعی جی جان سے اسے چاہا تھا اور نستاسیا کے دل میں راہ کر لی تھی، مگر جب دو بزرگ دوستوں نے اس کی محبت کو بنانے کا فیصلہ کر لیا اور دونوں نے گانیا کی محبت میں اپنی اپنی غرض پوری کرنے کی ٹھانی، سوچا کہ نستاسیا کو بیوی کے بھاؤ دے کر گانیا کو خرید لیا جائے۔
تب سے وہ نستاسیہ کی صورت سے بیزار ہو گیا تھا، اس کے وجود پر جلانے لگا تھا، اس کی روح میں دونوں جذبے شدت سے اتر گئے تھے، بے تحاشا محبت اور سخت نفرت۔ اگرچہ اس نے روز روز کے تذبذب کی ذہنی کوفت سے تنگ آ کر آخر میں اس بگڑی ہوئی عورت سے شادی کی رضامندی دے ہی دی، لیکن اپنے دل میں عہد کر چکا تھا کہ اس سے بری طرح انتقام لے کر رہے گا اور گھر تک پہنچا کر چھوڑے گا۔ گویا یہ خود گانیہ کے ہی الفاظ تھے۔ افات ہی کہ یہ تمام باتیں نستاسیو کو معلوم ہے اور اندر ہی اندر وہ کسی تیاری میں ہے، تو تسکی یہ سب سن کر اتنا سہم گیا تھا کہ اب جنرل صاحب پر بھی اپنا اندرونی اضطراب ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن ایسی گھڑیاں بھی آ جاتی تھیں جب وہ ایک کم ہمت آدمی کی طرح پھر سے تازہ دم ہو جاتا اور اس میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ مثلاً اس دن وہ بہت موڈ میں تھا جب نستاسیہ نے دونوں دوستوں سے آخری وعدہ کیا کہ اگر اپنی سالگرہ کے دن شام کو ہاں اور نہیں کا قطعی فیصلہ سنا دے گا۔ پھر یہ بھی ہوا تھا کہ ایک نہایت عجیب اور ناقابل یقین افواہ چلی کہ جس کا تعلق خود جنرل صاحب کی محترم ذات سے تھا۔ توبہ، یہ افواہ زیادہ سے زیادہ پکی ہوتی چلی گئی۔ پہلی نظر پہ سارا قصہ من گھڑت معلوم ہوتا تھا، عقل نہیں مانتی تھی کہ ایوان فیودروچ بپانچین اس بزرگ کی عمر کو پہنچ کر اتنی زبردست ذہانت کے مالک ہو کر زندگی کے نشیب و فراز کا ایسا تجربہ رکھتے ہوئے اور بہت سے گنوں کے باوجود نستاسیہ فلیپودنا کو دل دے بیٹھیں گے۔ اور یہ بات یہاں تک گویا اس حد تک پہنچ جائے گی کہ بڑھاپے کا یہ خبط اچھا خاصا جنون شوق بن جائے گا۔ یہ انہیں سوجھی کیا، کس توقع پر؟ تصور مشکل تھا، لیکن ممکن ہے گانیہ سے ملی بھگت ہو یہ تو تسکی کے ذہن میں تو کچھ اسی قسم کے شبہ نے سر اٹھایا۔ اسے پورا یقین ہو گیا کہ جنرل اور گانیہ کے درمیان باہمی دور اندیشی کی بنیاد پر بے کہے سنے ضرور کوئی نہ کوئی طے شدہ بات موجود ہے، اور ہاں مانی ہوئی حقیقت ہے کہ ایک شخص جو شدت آرزو میں بے قابو ہو جاتا ہو، خاص کر ڈھلتی عمر کو پہنچ کر، اسے بالکل سجائی نہیں دیتا اور وہ ایسی جگہ امیدیں جوڑ لیتا ہے جہاں دور دور کوئی امکان نہیں ہوتا۔ حد یہ کہ جاؤ بے جا کی تمیز کھو بیٹھتا ہے اور نادان بچے کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، چاہے اور معاملوں میں کتنا ہی گھاگ ہو۔ یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ جنرل صاحب نے خاص نستاسیہ فلیپودنا کی سالگرہ کی تقریب پر دینے کے لیے ایک بہت ہی نایاب موتی کا تحفہ تیار کیا تھا۔ اس تحفے پر بہت بڑی رقم خرچ کی تھی۔ اپنے اس تحفے پر وہ بہت اترائے ہوئے تھے، اگرچہ خوب واقف تھے کہ نستاسیہ بالکل بے غرض عورت ہے۔ سالگرہ والے دن ان کے دماغ کو گرمی چڑھی ہوئی تھی، لیکن رکھ رکھاؤ میں خود کو چھپا رکھا تھا۔ اس موتی والے تحفے کی بھنک مادان بپانچین کے کان میں پڑ گئی۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ بیگم صاحبہ اپنے شوہر کی من موجی طبیعت کے کرتوت ایک زمانے سے بھگت رہی تھیں اور اب اس کی عادی ہو گئی تھیں، مگر اب کی بار وہ یہ موقع نظر انداز کرنے کو تیار نہیں تھی۔ موتی منگوانے کی خبر سنتے ہی وہ بے تاب ہو گئیں۔ جنرل کو بھی اچھے وقت سے اس کا سراغ مل گیا۔ ابھی کل شام اشاروں کنایوں میں اس کا ذکر نکلا اور جنرل کا ماتھا ٹھنکا کہ بڑی بڑی صفائیاں دینی پڑیں گی۔ اندیشہ لاحق ہو گیا۔ یہ وجہ تھی کہ اس دن جب ہماری کہانی شروع ہوئی ہے، صبح کے ناشتے پر وہ اپنے گھر والوں کے نرغے میں ناشتہ کرنے سے جان چرا رہا تھا۔ پرنس کی آمد سے پہلے ہی اس نے سوچ لیا تھا کہ کاموں میں گھرے ہوئے ہونے کا بہانہ کر کے صاف کترا جائے گا۔ کترا جانے کا مطلب جنرل کے ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاف گھر سے بھاگ نکلنا۔ یہ ایک دن ہی صحیح، وہ بھی خاص آج کی شام جی چاہتا تھا کہ بغیر کسی ناگواری کے بسر ہو جائے۔ اتنے میں دیکھا تو پرنس موقع پر موجود، جیسے غیبی امداد ہو۔ جنرل نے اپنی رفیقہ حیات کے پاس جاتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا، غیبی امداد اتری ہے۔